آپ نے بلغم کا ذکر کیا تو میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کی بلغم سالہ سال سے چلی آ رہی ہوتی ہے، مطلب 10 سال سے 15 سال سے، تو کیا وجوہات ہوتی ہیں اور یہ ٹھیک کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں جی، یہ بلغم جو ہے نا بیسیکلی یہ جو چلی ہوئی آ رہی ہو رہی ہوتی ہے نا، اس کے لیے ہمیں تھوڑے سے گرم مسالہ جات کا استعمال کرنا چاہیے. اچھا. جس میں دار چینی ہے، اجوائن ہے، زیرہ ہے، ادرک لہسن ہے. ان چیزوں کو اپنے کھانے میں زیادہ کر لیں، اس سے آپ کا کھانا بھی جلدی ہضم ہو جائے گا اور یہ بلغمی رطوبات بھی جو ہے نا ختم ہو جائے گی، ڈائجیشن بہت اچھا ہو جائے گا، بھوک بھی زیادہ لگنی شروع ہو جائے گی، آپ اپنی زندگی میں بہتر زندگی میں واپس آ جائیں گے. تو ایسے لوگوں کے لیے تو کھانا پھر سیپریٹ بنانا چاہیے اگر ان چیزوں کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے. سیپریٹ نہ بھی بنائیں، آپ نارمل بنا کے اس کو ڈرائی فارم میں بھی یہ سب چیزیں مل جاتی ہیں، اس کو آپ گرائنڈ کر کے رکھ لیں. جب بھی اپنا کھانا کھائیں تو آدھا چمچ اس کے اوپر اپنے سالن کے اوپر جو ہے نا تھوڑا ڈال دیں آپ، تو وہ آپ اس کو گرم مسالہ نہیں، اپنا خود بنایا مسالہ، جیسے بیسیکلی ہم سفید زیرہ، دار چینی، کلونجی اور کالی مرچ، یہ ہم عموماً جو ہے نا لوگوں کو بتاتے ہیں اس کا مسالہ بنا کے. میں نے سنا تھا کالی مرچ بھی شاید کچھ اس چیز کے لیے ہوتی ہے، علاج کے لیے. کالی مرچ کے تو بہت سارے فائدے ہیں، یہ آپ کے جو گیسٹرک ایشوز ہیں اس کے لیے بڑی فائدہ مند ہے. اور کالی مرچ کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ کوئی بھی میڈیسن جسم میں آپ نے کسی ایسے مقام پر پہنچانی ہے جس کو بڑی تیزی کے ساتھ ٹریول کرانا ہو اور فوراً پہنچانا ہو، تو کالی مرچ کا امیزش تھوڑی سی اس کے ساتھ کر دی جاتی ہے تاکہ وہ جو میڈیسن ہے نا وہ 400 کی سپیڈ پہ چلی جائے اگر 200 کی سپیڈ پہ اس نے جانا. اچھا. ہاں جی، اسٹیرائڈ کے طور پہ کام اس کا مطلب کہ ہم جو صبح ناشتہ کرتے ہیں، بوائل انڈا کھاتے ہیں یا فرائی ایگ کھاتے ہیں، تو ہم کالی مرچ کے ساتھ وہ کھاتے ہیں تو وہ جلدی ہضم ہو جاتا ہے. کالی مرچ نہیں، وہ جلدی ہضم، وہ تو ویسے ہم ٹیسٹ کے لیے کھاتے ہیں، ہم یہ سوچ کے تو نہیں کھاتے کہ جلدی ہضم ہو جائے. تو کیا کوانٹٹی ہونی چاہیے پھر اس کی؟ حسب ذائقہ، جتنی آپ کو طلب ہے. ٹھیک. کئی ایسے لوگ ہیں جو ہر کھانے کے ساتھ ہری مرچ کا استعمال کرتے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں زیادہ مسالہ ڈال کے استعمال کرتے ہیں، کئی لوگ نمک زیادہ ڈال کے استعمال کرتے ہیں. ان کو باڈی کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، ان کو باڈی اندر سے کہہ رہی ہوتی ہے مجھے یہ چاہیے. ایک اندر بھی ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے نا، وہ ہر وقت آپ کو بتاتا رہتا ہے مجھے بھوک لگی، مجھے پیاس لگی، مجھے نیند آئی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے. لیکن سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی اگر آپ کو کہہ رہی میٹھا کھانا ہے اور آپ میٹھا کھا لیتے ہیں، حالانکہ وہ آپ کی باڈی کے لیے اچھا ہوتا نہیں ہے، تو ان کے لیے کیا پرہیز ہے؟ وہ ادھر پھر اپنی عقل تھوڑی سی استعمال کرنی چاہیے. ابھی میں نے کہا نیت کی خرابی، تو پھر یہ نیت کی خرابی ہو سکتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ کانسٹیپیشن رہتی ہے اکثر لوگوں کو بہت زیادہ، تو کیا اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ پانی پیو، تو کیا پانی پینے سے ٹھیک ہو جاتی ہے؟ لیکن یہ ہوتی کیوں ہے؟ دیکھیں، کانسٹیپیشن ہماری غذا کا اس کے ساتھ بہت زیادہ گہرا تعلق ہے. ہمارے جسم میں ایک جسے گال بلیڈر ہے، وہ اسے پتا بھی کہتے ہیں، اس میں ایک بائل نامی سالٹ جو ہے وہ اس میں سٹور ہوتا ہے. جب یہ سیکریٹ کرتا ہے آپ کی آنتوں میں جاتا ہے، اس کے ڈیڈینیم کے تھرو جاتا ہے، آگے جا کے آپ کے جو اسٹول ہوتا ہے اس کے اوپر میٹابولزم کرتا ہے اور اس کو کھانے کو ہضم بھی کرتا ہے اور آگے سے اس کے اسٹول پاس کرنے میں بھی مددگار ہوتا ہے. کئی لوگوں کا وہ زیادہ پاس نہیں ہو رہا تھا، جگر میں سویلنگ ہوتی ہے، فیٹی لیور ہونے کی وجہ سے بھی کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے. اچھا. ایک وجہ. دوسرا، خشک غذاؤں کھانے کے زیادہ استعمال کرنے سے بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. پانی کی کمی کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے. ابھی ریسنٹلی ایک 4 سال کی بچی اسلام آباد سے مجھے فون آیا، انہوں نے کہا جی اس کی کانسٹیپیشن 6 دن ہو گئے ہیں، اس کی ریلیز نہیں ہو رہی ہے. ڈاکٹر کے پاس بھی گئے 2-3 دفعہ، انہوں نے XYZ جو بھی انہوں نے ٹریٹمنٹ بتایا، لیکن وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا اس کا. تو میں نے ان کو سمپل سا کہا کہ بھائی نیم گرم پانی کریں، اس بچی کو اس میں بٹھا دیں، تھوڑی دیر بٹھائیں اس کو، تو اس کا جو ہے نا تھوڑا آنتیں وغیرہ جو ہے نا یہ تھوڑا نرمی پیدا ہو جائے گی. وہ عمل کروایا انہوں نے. ساتھ میں ارکے گلاب میں نے کہا اس کو نیم گرم کر لیں آدھا کپ، اس میں 2 چمچ کیسٹر آئل کے ڈال کے اس کو پلائیں. سیب ہے، بچی تھی چھوٹی، میں زیادہ کوئی کسی قسم کی میڈیسن نہیں دے سکتا تھا اسے، میں نے سمپلی اس کو یہ چیزیں اپلائی کروائیں. تو 3 دفعہ انہوں نے استعمال کیا، الحمدللہ 6 دن بعد اس کی جو جیسے 6 دن سے جو کانسٹیپیشن تھی وہ ریلیز ہو گئی اور وہ بچے، اس کی والدہ بڑی خوش تھی اس چیز سے. میں نے اس کا کچھ دن اور اس کو اپلائی کرائیں، یہاں تک کہ اس کو بلڈ آ گیا تھا، اسٹول میں بلڈ آ گیا تھا، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا. 6 دن تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو وہ بچی بڑی پتلی سوکھی سی تھی، تو وہ خشکی کی بنیاد کے اوپر ساری اس کی جو ہے نا مسائل پیدا ہوئے تھے. دیکھیں، یہ بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے. ہر انسان کا ٹیمپرامنٹ، مزاج ڈفرینٹ ہے، اس کا لائف سٹائل ڈفرینٹ ہے. یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کی جسم میں کس چیز کی کمی ہے، کس چیز کی زیادتی ہے، اس کو بیلنس کرنا ہی علاج ہے. طبیب میں نے سب سے پہلے آپ سے یہی، آپ نے مجھ سے پوچھا کہ طبیب کیا ہوتا ہے، میں نے کہا طبیعت کا معاون ہوتا ہے، مددگار ہوتا ہے. طبیعت کو پہلے سمجھیں گے تو اس کی مدد کریں گے نا. ایسے تو نہیں ہے کہ بس وہ سنی سنائی سب کے لیے ایک ہی فارمولا اپلائی کر رہے ہیں. اس سے مجھے یہ بات بھی یاد آ گئی کہ کچھ لوگ ایسے میں نے دیکھے ہیں جو صبح ناشتہ نہیں کرتے. میں خود بھی ایسا کرتی رہی ہوں کہ ناشتہ کیا ہے جا کے 12 بجے 1 بجے آپ گھر سے ایسے نکل جاتے ہیں.
کتنا خطرناک ہوتا ہے اور کس طرح کی بیماریاں ہو سکتی ہیں اگر آپ ارلی مارننگ ناشتہ نہیں کرتے ہیں. ارلی مارننگ مطلب 7 بجے 8 بجے 9 بجے تک آپ کو ناشتہ کر لینا چاہیے. تو اس کے بعد اگر کرتے ہیں تو کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اس میں بھی 2 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں معاشرے میں. ایک تو وہ جن کے معدوں کی تاثیر بہت زیادہ ٹھنڈی ہے, بلغمی رطوبات بہت زیادہ رہتی ہیں, اگر وہ ناشتہ نہ بھی کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. اور ایک لوگ جن کے معدے میں ہیٹ بہت زیادہ ہے. اب یہ فرق کیسے پتہ چلے گا کہ کس کا معدہ بلغمی ٹھنڈا ہے یا کس کا معدے میں ہیٹ زیادہ ہے؟ اس کا لاجک یہ ہے, جس کے معدے میں ہیٹ زیادہ ہوتی ہے نا, وہ جب بھی کوئی چیز کھائے گا وہ فوراً ہضم ہو جاتی ہے, لیکن بھوک جلدی نہیں لگتی اسے. جو بلغمی مزاج یا ٹھنڈے معدے والا بندہ ہوگا اس کو بھوک بھی نہیں لگے گی, کھانا بھی نہیں ہضم ہوگا, کھانا پڑا ہی رہے گا اس کو معدے کے اوپر. تو ایسے لوگ اگر صبح ناشتہ نہ بھی کریں نا تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا زیادہ, کیونکہ ان کا پہلے ہی ان کا ہضم نہیں ہو رہا, بلکہ ان کو جو ویسٹ مٹیریل باڈی میں پڑا ہوا ہے نا, باڈی اس کو خود ہی کھا جائے گی. اچھا. جیسے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں روزے رکھے نا تو اس سے انسان کی صحت ایک ریفریش ہو جاتی ہے باڈی. اسی طریقے سے ان لوگوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے. لیکن جو گرم مزاج لوگ ہیں ان کا ایسڈ اور پیدا ہونا شروع ہو جائے گا معدے میں, یہاں تک کہ ان کے معدے میں زخم بن جائیں گے. ایچ پائلوری ہو سکتا ہے ان کو, اور بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. ان کو کچھ نہ کچھ کھاتے رہنا چاہیے. جو کا دلیا تھوڑا کھا لیں, تھوڑے پھل کھا لیں, فروٹ کھا لیں, کچھ نہ کچھ تھوڑی دیر بعد کھاتے رہنا چاہیے. ان کی بھوک بھڑکتی ہے لیکن زیادہ نہیں. اس میں جھوٹی بھوک بھی ہوتی ہے, یہ بھی بتا دوں میں. جی, جھوٹی بھوک کیا ہوتی ہے؟ جھوٹی بھوک یہ ہوتی ہے کہ آپ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو آپ کو جو ہے نا مطلب بھوک تو بہت شدت کے ساتھ لگی ہوتی ہے, لیکن جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو آدھی روٹی کھاتے ہیں بھوک, اسے کہتے ہیں جھوٹی بھوک. ٹھیک ہے.